گواہی دے دی، نبی چلا گیا پوچھے گا دیکھیں کیا ہوا. تو یہ میں آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ اپنی قوم کے کتنے ہی زیادہ آپ ان کی ہدایت کے، آپ ان کے ایمان لانے کے کتنے ہی حریص ہو، آپ کتنے ہی دن آپ کا چاہتا ہو کہ سارے ہو جائیں، مگر یاد رکھنا کہ یہ بات ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب جتنے بھی آپ لوگوں کو آپ یہ جو تعلیم دے رہے ہو، جو ترغیب کر رہے ہو، اس میں سے توفیق اسی کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت دے گا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اور کئی موقعوں پہ یہ بات ہوئی ہے، قرآن میں یہ بات بارہا آئی ہے. حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت جب اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے پوری کوشش کرنی کہ وہ ایمان لے آئے، اور جب وہ نہیں ایمان لے کے آئے، اسی سورہ نحل کے آخر میں وہ آیت آئی تھی، جب میں پھر حوالہ دوں گا آپ کو، کہ اللہ کے رسول بڑے دل برداشتہ تھے کہ یار ساری دنیا میں اتنے دور سے لوگ آ کر، مدینے سے اور کہاں سے لوگ آ کے ایمان لا رہے ہیں، اور میرا ایسا کا چلتا ہے جو میرے ساتھ جس کے رہتا ہوں اور جس کے ساتھ میری زندگی گزری، تو میرا اتنا حامی و مددگار ہے، مجھے سپورٹ کر رہا ہے، اتنا سب کچھ، کوئی ایمان نہیں لا رہا. تو بہت کئی دن تک اللہ کے رسول کا دل گرفتار ہے، مغلوب ہے، بہت ہی ان کو فکر تھا نہیں ہے. آخر میں تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ چچا جان آپ صرف کلمہ میری کان میں پڑھیں تاکہ کم سے کم میں آپ کی شفاعت کا حقدار تو ہو جاؤں. مگر بس کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کی دیکھیں نا بات ہو کہتا ہے اللہ یشاء، اللہ کس کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو ہدایت. اب اللہ کی شاید مرضی نہیں تھی، اور یہی بالکل اسی طرح کی آیت آئی ہے وہ والی اس واقعے کو. تو مقصد کہنے کا یہ جو بار بار اللہ جو ہے وہ نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے آپ کو دعوت دینے کے لیے کہا ہے، ایمان کی تبلیغ کے لیے کہا ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے کہا ہے، مگر زور زبردستی نہیں. سورہ قرآن کے اندر بھی ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَيِّرُونَ، اور ہم نے آپ کو خدائی فوجدار نہیں بنایا. آپ خدائی فوجدار نہیں لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے یہ تلوار کے طور پہ آپ نے اسلام کے اندر نہیں ایمان لائے تو بدن اڑا دوں گا، نہیں، یہ اختیار نہیں دیا. زبردستی کرنی ہے تو اللہ سے بڑا زبردست کون ہے؟ اگر زبردستی کرنی ہے تو میں خود کروں گا، آپ کے ذریعے کیوں کرا ہوا؟ وہ میں جانوں، یہ جانے وہ میں نے ان کو وقت دے رکھا ہے، قیامت تک کا وقت دے رکھا ہے انسان کو، خود مختاری دے رکھی ہے، ایک محدود خود مختاری، ایک محدود انتخاب کا حق دے رکھا ہے. قرآن میں بار بار کیا ہوگا تو ہدین اور نجدین دونوں ہدایتیں آپ کے سامنے، معصیت کی بھی اور اطاعت کی بھی. اب جو چاہے آپ اختیار کر لیں، بس دنیا میں کوئی زور زبردستی نہیں. ہاں دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا، دارالعمل ختم اور دارالجزا شروع، پھر میں ان سے پوچھ لوں گا کہ معصیت میں کون کون لوگ. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے، لیکن اس میں ہمیں اور بھی اس میں ایک نقطہ ہے میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ انتخاب آزادی جو ہے نا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان یہ دو ہی تخلیقیں جن کو عقل و شعور دیا، ان جنوں دونوں کو یہ کہا ہے اللہ نے کہ ایک حد تک ہم نے جو ہے تمہیں محدود